لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ متقین کے اوصاف بتا رہے ہیں کہ متقی کون بندہ ہے۔ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے قرآن میں پڑھا ہے، سنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مکمل طور پہ ایمان ہے۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو جہنم سے ڈرتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کے دل میں کوئی نیکی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو جنت کے لالچ کی وجہ سے وہ نیکی کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ رب کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کا لالچ کرتے ہوئے، اور یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 50 ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے تو فرمایا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے، توحید ربوبیت کو مانے کہ رب کے علاوہ دنیا کو پالنے والا، رزق دینے والا، ان کی نگہبانی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توحید الوہیت پہ ایمان لائے۔ ایمان بالغیب کا مطلب توحید الوہیت پہ، اور الہ جو ہے نا یہ الہ یا اللہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننا اور رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ قولی ہو، وہ بدنی ہو، وہ قلبی ہو، ٹھیک ہے، تو ہر قسم کی عبادت جب اللہ کی بندہ کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رب پر ایمان ہے بالغیب، یعنی بغیر دیکھے۔ اب ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا غیب پہ ایمان ہے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے تو وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ جب اس کو مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ کسی اور کے آستانے پہ جا کے جھکتا ہے اور اپنی تکلیف ادھر پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رب پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان ہوتا تو وہ کہیں اور نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، دیکھے تو نہیں ہم نے۔ فرشتوں کے بارے میں غلط عقائد و نظریات نہ رکھے، جیسے جو ہلاک عقائد تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی طرح طرح کے کوئی بھی غلط قسم کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں رکھنا، یہ ایمان بالغیب کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْبَعْثِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی جتنی آسمان سے نازل کردہ کتب سماوی ہیں ان پر ایمان لائے کہ وہ برحق تھی، اگرچہ بعد میں وہ چینج ہو چکی ہیں، وہ سچی تھیں، وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں نبیوں پر ایمان لائے کہ وہ سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن اتباع اور اطاعت کس کی کرے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے آپ نے فرمایا وَبِلِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ ایمان لائے۔
اور جس کا اللہ کی ملاقات پہ ایمان ہوتا ہے، پھر جب وہ برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو وہ بار بار سوچتا ہے کہ میں نے رب سے ملنا ہے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، گویا کہ دنیا کے ساتھ ان کا دل لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اللہ کی ملاقات سے نا امید ہو چکے ہیں. ان کے اعمال، ان کے اقوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملاقات کی امید ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور پھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، سچ نہ بولے، حلال نہ کھائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور جب مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب کے بارے میں اس کا مکمل طور پہ یقین ہو کہ وہ برحق اور برسچ ہوگا. ایسا یقین اور ایسا ایمان نہ ہو کہ دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت دیں گے چونکہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پہ ایمان لانا یہی اصل ایمان ہے. اور دیکھیں، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ہمارا ایمان بھی غیب، ایمان بالغیب ہے نا. صحابہ کرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تھا، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کے معجزات کو دیکھتے. یہ بڑی بات ہے. ایمان لانے کے لیے یہ بہت زبردست دلائل ہیں. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں دیکھا، جنت جہنم کو بھی نہیں دیکھا، ان کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. جیسے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 16977 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت محیریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے ایک حدیث سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے سنی ہے، اور بلکہ ان کے الفاظ ہیں نام احدثکم حدیثا جیدا، بہت زبردست حدیث تم کو سناتا ہوں. اور یہ حدیث ایسے لوگوں کے فضائل بیان کر رہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ ہوا یہ، تغدینا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم و معنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار سفر کیے. اب کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، ہم سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی تصدیق کی، آپ کے ساتھ میدان جہاد میں قتال کیا، کفار کے ساتھ لڑتے رہے، آپ کی صحبت ملی ہے، آپ سے ہم نے پڑھا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا احد خیر منا، ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، قال نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی. جی ہاں ابو عبیدہ، آپ کا مقام تو ہے ہی، آپ کو تو اللہ نے شرف صحابیت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کو تو بہت مقام ملا ہے، لیکن سن لو ان لوگوں کا بھی بڑا مقام ہے، ان کی بھی بڑی عظمت ہے، ان کا بھی بڑا شان ہے. کون سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوم یکونون من بعدکم، ایسے لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پہ ایمان لائے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن اتنا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ وہ کسی کی پیروی دنیا میں بڑے بڑے ختم نبوت کے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر، آپ کی حدیث کو چھوڑ کر، آپ کے فرامین کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کی شریعت کو اپنایا۔ تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا یہی مطلب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کے فرامین کے بعد کوئی فرامین نہیں آئیں گے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ برحق اور برسچ ہوگا، کتاب و سنت کی موجودگی میں کوئی رائے اور قیاس نہیں چلے گا۔ یہی ختم نبوت کا مطلب تھا۔ اگر یہ مطلب نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں ختم نبوت کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہوں، لیکن آپ کی جو بات ہے اس کو کوئی اہمیت نہ دوں، اس کے مقابلے میں غیروں کے اقوال پہ عمل کروں، تو پھر میرے بھائیوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یؤمنون بی ولم یرونی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے لیکن مجھ پہ ایمان مکمل طور پہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جن کے تمام اعمال، ان کے عقائد و نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق ہیں، اور ان کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں وہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یؤمنون بالغیب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یؤمنون بالغیب کے اندر اللہ کی ذات ہے یعنی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یعنی رسالت، نہ توحید میں شرک کیا جائے نہ رسالت میں شرک کیا جائے، اور پہلے نبیوں کی نبوت کو ماننا کہ وہ برحق تھے، پہلی کتب سماوی پہ ایمان لانا کہ وہ بھی سچی تھی، اور جنت جہنم کے بارے میں، اور بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری تقدیر پہ بھی ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پہ مکمل طور پہ، اور یہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یؤمنون بالغیب کے متعلقات میں سے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توحید پرست ہو، اور وہ متبع سنت ہو، مقلد نہ ہو، توحید پرست ہو، مشرک نہ ہو، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ سب پہ ایمان لانے والا ہو، تو پھر وہ یؤمنون بالغیب کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔